قال اما من ظلم، تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا، اب ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ گار رہے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم بھی اسے عذاب دیں گے، تکلیف دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کے پاس، یعنی مر کے اللہ کے پاس جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا، برا عذاب دے گا، واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، اس کا آخرت میں بہت اچھا بدلہ ہوگا، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اس کے لیے آسانی رکھیں گے۔ یعنی یہ ایک فرق ہو گیا، ایک جو کافر شہری ہوگا ہمارا، اس کے لیے ہمارے ہاں سختی ہوگی، اور جو مسلمان ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا، اس کے معاملے میں ہم نرمی کریں گے، اس پر خراج ہم جو ہے وہ لاگو نہیں کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کی تیاری کی، مہم کی تیاری کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سورج طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق کا سفر تھا یہ، اور یہ سفر ایران سے مشرق کی طرف جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بلوچستان یا مکران کے علاقے میں وہ آئے ہیں ایران سے چل کر۔ یہاں کی اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ وجدہا، انہوں نے سورج کو دیکھا، تطلع علی قومین، کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ان کے لیے اس سورج کے مقابلے میں ہم نے کوئی جو روک یا رکاوٹ یا جو ہے نا وہ اوٹ نہیں رکھی ہوئی، کوئی حجاب نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سائے کی ضرورت ہوتی ہے سورج کے مقابلے میں جب گرمی ہو۔ اس سائے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، ایک صورت یہ ہے کہ اپنے اوپر چھت ڈال لیں۔ تو یہ معنی لیا گیا ہے کہ اس وقت تک اس علاقے کے لوگ اتنے پسماندہ تھے کہ انہیں چھت ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ ایک باڑا سا بنا لیتے، دیواریں کھڑی کر لیتے تھے حفاظت کے لیے، لیکن یہ کہ سورج کے مقابلے کے لیے کوئی ان کو چھت ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہے ایک انجینئرنگ ہے، آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے، اس علاقے میں لوگوں نے ابھی نہیں سیکھا تھا، پسماندگی تھی۔ کذالک، یوں ہی تھا، یا اس کا ایک معنی یہ بھی کریں گے کہ وہ جو یعنی جیسے پہلی قوم کے ساتھ ہوا، تو چاہو تو ایمان تو عذب و ایمان تتخذ فیہم حسنا، وہ بات یہاں بھی ہوئی، اور وہی جو انہوں نے پہلے بات دہرائی تھی وہ بات یہاں بھی دہرائی۔ وقد اخذنا بما لدیہ خبرا، اور اس کے پاس کی ہر خبر اس کا ہم نے احاطہ کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کی تیاری کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے دو پہاڑوں کے درمیان۔ یہ شمال کی طرف کا سفر ہے، اور یہ جو ایران کے ساتھ جو کوکیشین ماؤنٹین، یعنی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، جو آج جسے ہم وہ کہتے تھے، وہ کدھر کی پریاں ہوتی تھیں، کوکاف، تو کوکاف کے علاقے میں ان کا یہ سفر ہوا۔ تو بین السدین وجد من دونہما قوما، وہاں انہوں نے پایا ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مطلب یہ کہ ان کی زبان ہی کوئی اور تھی، کوئی ایسے ٹرانسلیٹر بھی ساتھ نہیں تھے، مترجمین بھی نہیں تھے کہ جو کمیونیکیشن کا باعث بنے، بس کسی نہ کسی طرح انہوں نے ان کو بات سمجھائی۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، یعنی چوری ڈاکے شاکے مارتے ہیں، آ کے ہمیں لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں نا، وہ جیسے کوئی متمدن قومیں ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے آ کر جو جنگلی اور جو وحشی قومیں ہوتی ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں اور وہ ان کو لوٹ کے لے جاتی ہیں، اس طرح کی سچویشن تھی۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی خراج، کوئی تاوان رکھیں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار قائم کر دیں۔ یعنی وہ کوئی درہ ہوگا، ظاہر ہے پہاڑ تو بہت بلند و بالا ہیں، ان سے وہ نہیں آ سکتے، کوئی درہ ہوگا بیچ سے آنے کا، تو وہاں اگر کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے تو ان کا رستہ رک جائے گا، وہ نہیں آ سکیں گے۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، انہوں نے کہا جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا وہ بہت بہتر ہے، یعنی مجھے تمہارے پیسے کی حاجت نہیں ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو میری مدد کرو، طاقت سے محنت کرو، آ کے یعنی مزدوری کرو، آ کے افرادی قوت دو۔ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار قائم کر دوں گا۔ آتونی زبور الحدید، لوہے کی لے کے آؤ چادریں، تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو برابر کر دیا پہاڑوں کی پھانکوں کے ساتھ، قال انفخوا، اب انہوں نے کہا اسے خوب گرم کرو، دھکاؤ اسے، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس سارے کو ورلڈ کر دیا، آگ بنا دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، انہوں نے کہا اب پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، میں اوپر سے وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں، یعنی یہ جیسے شٹرنگ کرتے ہیں اس طرح تختے انہوں نے اٹھا دیے اور اس کے اندر انہوں نے سیسا ڈال دیا۔
فمستطاعوا ان یظہروا، اب وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس میں وہ نقب بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ مجھے رکنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارے ہاں جو مشہور ہو گیا نا کہ وہ منہ سے چاٹتے رہتے ہیں زبان سے، اور پھر وہ سوراخ ہونے میں جو تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی صبح باقی کام کریں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے، صبح آتے ہیں تو دیوار پھر برابر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، حدیث ہے یہ، اس کی تشریح ہم نے کی ہے، لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنے زبان سے دیوار چاٹتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ بھئی لوہے کی دیوار چاٹنے سے سوراخ ہو سکتا ہے اس میں؟ مطلب کوئی چلیں انسانوں کی زبان اتنا کام نہیں کرتی تو کوئی آخر لوہے کی زبان ہی چاہیے نا اس میں ڈرل کرنے کے لیے، اس کے بغیر تو وہ نہیں چاٹی جا سکتی۔ تو یہ اصل میں اس کا مقصد جو مفہوم جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے، یہ وہ سوراخ کی بات جو ہے نا، لوگ جو سمجھیں غلط سمجھیں، اصل بات یہ ہے کہ جب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے، تو وہ اسے زبان کے ذریعے سے، یعنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سمجھانے کے لیے پھر یاجوج ماجوج کی پوری جو ہے نا ہسٹری بھی آپ کے سامنے بیان کرنی پڑے گی۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ جان لیجئے، دور کر لیجئے کہ یہ جو تصور ہے کہ وہ صرف آخری زمانے میں نکلیں گے، یہ غلط تصور ہے۔ آخری زمانے میں بھی نکلیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دور میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ یوں ہی فرمایا کہ میں نے ان کے سوراخ دیکھتا ہوں کہ ہو گیا، اور ان کے اثرات زمین پر پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور لوگ حج اور عمرہ بھی کرتے رہیں گے اور باغبانی بھی کرتے رہیں گے، اس کا مطلب یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی زندگی معمول پر رہے گی۔ تو یہ غلط فہمی یہ دور کر لیجئے۔ ایک یہ بھی کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، وہ ایک حدیث آپ پڑھیں گے موجود ہے کہ بنی آدم میں جو ہے نا 1000 میں سے ایک کو جنت میں لے جاؤ، 999 کو دوزخ میں ڈال دو، اور اس کی تشریح میں علماء نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو اس کا مطلب بنی آدم ہیں۔ شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کا جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے، پتہ نہیں وہ کون سے جمہور ہیں، لیکن ہے انہوں نے لکھا یہ ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا نسب آدم علیہ السلام تک تو پہنچتا ہے، اما ہوا تک نہیں پہنچتا۔ یعنی بیچ میں کسی آدمی نے، آدم کے کسی بیٹے نے کسی غیر آدمی عورت سے شادی کی ہے، پتہ نہیں جن سے کی ہے، بندریا سے کی ہے، کس سے کی ہے، جس سے بھی کی ہے، لیکن مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ نسب اگر آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور اما ہوا تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب کوئی کراس بریڈ جو ہے نا، یہ جو قوم ہے کہ کہیں کراس ہوا ہے۔ تو یہ کافی گنجلک سی بات ہو گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے، آج تو ہم یہ شاید نہ مان سکیں، لیکن یہ کہ بہرحال پہلے وقتوں میں یہ بات تھی کہ جنوں اور انسانوں کا بھی جو ہے نا یہ جنسی ملاپ کو ہمارے ہاں، بلکہ فقہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ شادی ہو سکتی ہے جن اور انسان کی کہ نہیں ہو سکتی۔ بڑے بحثیں دے کے انہوں نے کہا کہ نکاح جائز نہیں ہے، تو نکاح جائز نہیں ہے تو بلکہ وہ میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اگر آپ دعا نہ پڑھیں تو اس میں بھی جن شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو یہ یاجوج ماجوج کوئی ذرا تھوڑا سا جو تصور ہے، یہ ہیں تو کوئی آدمی ہی ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا عام آدمیوں سے ان میں کوئی ایک رگ فالتو ہے، چلیں یوں کہہ لیں۔ اور یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ جو شمال کا علاقہ ہے نا، اسی کے ساتھ ایک علاقہ ہے خزارہ کا، اس کے اوپر جو ایک آبادی ہے، جیسے صحرائے گوبی ہے تو یہ صحرائے خزارہ سمجھ لیں۔ یہاں جو کہ لینے والے جو لوگ تھے وہ ایک خاص نسل ہے، وہی جو ہے نا جا کے بعد میں یہ جو ہے نا یہ شمال، انتہائی شمال میں آباد ہوئے، جو نارڈرک ریسز ہیں یورپ کی، اور وہی ہیں جو اتر کے تو پھر آئے ہیں برطانیہ میں۔ یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن جو لوگ ہیں، یہ در حقیقت ان کا اوریجن جو ہے وہ خزارہ ہے، یہ پولینڈ سے ہوتے ہوئے پھر یہاں پہ پہنچے ہیں۔ پھر انہوں نے عیسائیت میں نقب لگا، ان کا ایک قبیلہ یہودی ہو گیا، ایک قبیلہ ان کا جو ہے نا یہ جو دوسرے والے وائٹ اینگلو سیکسن جو کہلاتے ہیں، انہوں نے آ کے عیسائیت میں نقب لگا کے اس سے کیتھولک جو تھا نا وہ اس کے خلاف بغاوت کر کے کیتھولک چرچ کے خلاف پروٹیسٹنٹ وجود میں لے آئے۔ تو اب اس کے بعد پھر انہیں کہتے ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ برطانوی۔ پھر یہی نکلے ہیں تو یہ گئے ہیں جنوبی افریقہ، یہی ہیں جو گئے پہنچے آسٹریلیا، یہی ہیں کہ جو گئے امریکہ۔ تو اس وقت دنیا ان کی مٹھی میں ہے، اور جو اسرائیل کے اس وقت حکمران ہیں جنہیں اشکنازی یہودی کہتے ہیں، 13th ٹرائب جو کہلائے جاتے ہیں، وہ بھی خزارین ٹرائبز میں سے ہیں۔ تو گویا اپنی اوریجن کے اعتبار سے
امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ کے جو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں وہ، اور جو اسرائیل میں اس وقت جو یہودی بن کے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے نسل ایک ہے، ایک ہی نسل سے یہ سارے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہب الگ الگ، ایک کا یہودی ہو گیا، دوسرے کا جو ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ خیال اس وقت بھی تھا جب یہ قومیں آئی ہیں، اور یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا بھی تھا کہ یہ قومیں در حقیقت جنہوں نے تسلط جمایا ہے، یعنی یہ مغربی اقوام، یہ در حقیقت وہ ہیں یاجوج ماجوج ہیں۔ تورات میں ایک بات ہے، تورات میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، فاران میں وہ آئیں گے، فارکلیت آئیں گے، اور ان کے آنے کے 1000 سال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد، پرانا ابلیس، مراد آپ شیطان لیں یا دجال بھی بہت پرانی شے ہے، پرانا ابلیس یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا اور ان کو تاخت و تاراج کرے گا۔ اب اگر اس چیز کو آپ سامنے میں رکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 7ویں عیسوی ہے نا، 610 میں آپ نے شروع کیا، 650 تک آپ، یعنی وہ 610 میں تو 571 سے لے کے 63 برس آپ جمع کر لیں تو یہ 622-23 تک یعنی آپ کا دور بنتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلیں 400 تو یہ 10 یعنی 400 برس آگے لے کے آئیں اور 1000 سال، تو یہ 17ویں صدی بنتی ہے کہ جس میں ان اقوام کا عروج ہوا ہے۔ پورا 1000 سال کے بعد گویا اب یہ عروج کو جوڑیں، پرانے ابلیس کے ساتھ یہ جڑ گیا، شیطان کے ساتھ جوڑیں یا دجال کے ساتھ جوڑیں۔ اور وہاں سے پھر اگلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو دیس نکالا ملا اسپین سے، یہ 1492 کا واقعہ ہے۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے، اب یہ آگے تو نہیں آ سکتے تھے کیونکہ آگے سلطنت عثمانیہ، عظیم سلطنت عثمانیہ کھڑی ہے، مسلمانوں کی محافظ بن کے کھڑی ہے۔ جیسے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی دیوار قائم ہے، وہ قدسیوں کے شہر پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ لمبا راستہ تلاش کیا انہوں نے، پیچھے سے ہندوستان پہنچے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، ہندوستان آ کر پھر ہندوستان آہستہ آہستہ قبضہ کیا۔ انہوں نے بھی درجہ بدرجہ کیا، ایک دم نہیں کیا، اس کو بھی وقت لگا، اور 1857 میں یہاں پہ ان کا اقتدار قائم ہو گیا سلطنت برطانیہ کا۔ پھر یہاں بیٹھ کے باقی انہوں نے سازشیں کی، کئی جگہوں پہ فرانس آ گیا، بعض جگہوں پہ وہ جو آ گئے پرتگالی آ گئے، لیکن یہ کہ جو یہ مقام بغاوت کروائی شریف حسین والی مکہ سے، جو گورنر تھا ترکوں کا، ترکوں کے خلاف عرب نیشنلزم کی بنیاد پر بغاوت کروائی، امت ٹوٹی۔ پہلی دفعہ قومیت کی بنیاد پر امت کے اندر یہ توڑ پیدا ہوا، اور اس کے پیچھے سازش تھی انگریز کی، اور پھر اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان علاقوں پہ انگریزوں نے قبضہ کیا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 میں یہ اعلان ہو گیا کہ یہودی جن کے لیے منع تھا کہ وہ یہاں کے آباد نہیں ہو سکتے، جنگ عظیم کے اول کے صدقے ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ آ کے یروشلم میں آباد ہونا شروع کریں۔ یہاں سے ایک ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے، بہت کچھ پروپیگنڈا بھی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ کہ بھئی انہوں نے فلسطینیوں نے زمینیں بیچیں، اور یہ کہ نہ بیچتے تو یہ نہ ہوتا، یہ بیچ کے بھی 1948 میں اس 13% زمین ہی تھی جو یہودیوں کے پاس تھی، باقی سارے انہوں نے پھر جب ریاست بن گئی انہوں نے اپنی جو عدالتیں لگائیں، اس عدالت میں ایک یہودی اٹھ کے آتا، دیکھیں کب کی 70 عیسوی میں نکلا ہے، کتنی نسلیں بیت گئیں۔ اس نے آ کے کہا میرا وہ فلانا ابا، پتہ نہیں اصلی تھا کہ نقلی تھا، اس ابے وہ اس کا یہ مکان تھا جہاں پہ آج ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، یہ مکان اس مسلمان سے لے کے مجھے دے دیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جج صاحب نے 2-3 سماعتوں کے پاس آرڈر جاری کر دینا کہ یہ جناب اب اس کو الاٹ کر دو۔ اس طرح کرتے کرتے پھر پورے گاؤں انہوں نے مسمار کیے ہیں، بلڈوز کیے ہیں، ختم کیے ہیں، لوگ مارے ہیں یا بگائے۔ اس وقت سارے اردن میں فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں، شام تک فلسطینی پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں پہنچے ہیں؟ نکالے گئے ہیں وہاں سے، اور کتنے مارے گئے ہیں۔ یہ 70 سال گویا فلسطینی مرتے ہی رہے ہیں۔ یہ آخری جو ہے نا وہ آپ انہیں کیا جیسے بھی کہیں، ثابت قدم کہیں، پرعزم لوگ کہیں، یا دنیا کے اعتبار سے کہیں کہ بھئی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اس جگہ کو۔ یہ جو ویسٹ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے علاقے سے فلسطینیوں کا تھا، انہوں کو نکالا انہوں نے۔ یہ جو تھے اپنے یہودی علاقے جو انہوں نے بٹھائے تھے۔ اور اگر عام مذہب سے ہٹ کر دیکھیں تو اسرائیل کیا ہے؟ امریکہ کی فرنٹ پوسٹ ہے۔
اسرائیل کیا ہے؟ امریکہ کی ایک فارورڈ جو ہے نا پوسٹ ہے جہاں بیٹھ کے وہ پورے عرب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے سینے میں گھونپا ہوا خنجر ہے، یہ ویسٹ کا گھونپا ہوا خنجر ہے، یہ حیثیت ہے اسرائیل کی اصل۔ تو بہرحال یہ اب آپ دیکھیں تو اس زمانے میں جب یہ ہوا تو علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ یہ ہم اس کے سورہ کاف کے بعد ہے سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ، اس کے بعد سورہ انبیاء ہے، اس میں یہ الفاظ آئیں گے آپ کو کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا، اس بستی پر حرام ہے جس کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اس سے مراد اگر یروشلم لیں جیسے مفسرین نے لی بھی ہے تو گویا یہ یروشلم یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ یہودی یہاں آباد نہیں ہو سکتے، یہ ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ حرام علی قریۃ اہلکناہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب ہم یاجوج ماجوج کو کھولیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے سریع الحرکت افواج کے ساتھ ساحلی علاقوں سے بھی اندر آئیں گے، اور اس کے بعد اس وقت تک یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے۔ تو یہودیوں کی آباد کاری ان مغربی اقوام کا بند ٹوٹنے کے بعد ممکن نہیں ہے، اس سے پہلے وہ یہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ 400 سال کی پوری کہانی ہے جو مغربی اقوام کے عروج کی کہانی ہے۔ اب در حقیقت زوال کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، آپ اسے پہچانیں، یہ تکوین کی سطح پر آپ اسے دیکھیں تو زوال کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ اب مغربی اقوام میں وہ جان نہیں رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے نے اپنی جو ہے نا وہ یورپ سے اپنا وہ دست شفقت ہٹا لیا ہے، ان کے آپس کے بہت سی اب تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، رشیا اب اتنا مضبوط نہیں رہا، امریکہ کی بھی اب وہ چودراہٹ نہیں رہی۔ یہ اشارے کس بات کے ہیں؟ اب یہ دور بدل رہا ہے، وہ گیا دور سرمایہ داری گیا اور دکھا کے تماشا مداری گیا، تو اب ایک نیا دور ہے جس کے دہلیز پر ہم کھڑے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، بدلتی دنیا میں ہم موجود ہیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے اس اعتبار سے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، یہ جو میں نے بنایا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، عطا ہے۔ اس میں کچھ آپ تقابل کریں، جو جب کبھی یہ جن قوموں کا ہم نے ذکر کیا، یہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تباہی، بربادی، نیست و نابود کرنا، اس علاقے کے وسائل کو لوٹنا، سٹرکچر تباہ کرنا، وہ سارا جو ہے نا ادھر کے خزانے جا کے اپنی سڑکوں کو شیشے بنانا، یہی کرتے ہیں نا۔ اس کے مقابلے میں ذوالقرنین جن علاقوں کو فتح کر رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ترقی، ان کی دفاع، ان کے لیے دیوار بنانا کوئی پیسہ بھی نہ لیں، وہ خود دینے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ضرورت۔ اب یہ آپ کو اسلامی نظام اور یاجوجی نظام کا فرق معلوم ہوا؟ آپ دور صحابہ کو دیکھیں، یہ تصویر ذوالقرنین والی نظر آئے گی، آج کے دور کو دیکھیں یہ یاجوج ماجوج والی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، تو جب میرے وعدے کا رب آئے گا، میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، اس دیوار کو وہ گرا دے گا، ان سے نہیں گرے گی، وہ گرائے گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، وہ فزیکل دیوار تھی جس نے انہیں روک دیا، اور اس کے بعد ادھر سے تو ان کا حملہ نہیں ہوا نو انسانی کے اوپر، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی دیوار قائم کر دی تھی، وہ خلافت کی دیوار تھی۔ انہوں نے پھر وہ حملہ کیا تو یہ والا رستہ، سمندر کا رستہ اختیار کیا، اور پانی کے رستے آئے اور پچھواڑے سے آئے ہیں، اور آ کے پھر آہستہ آہستہ پورے مسلمانوں کے قدسیوں کے شہروں پر قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ مقدس ترین شہر بھی ان کے قبضے میں گئے، اور انہیں لا کے وہاں پہ یہودی بیت المقدس میں یہودی آباد کر دیے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم بعض کو بعض میں موج ماری کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، یعنی ان کے آپس کے بھی اختلافات باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے بھی لڑتے رہیں گے، جیسے ایک موج دوسرے موج کو گرا کے اس پر خود سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہ معاملہ رہے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اب یہ جو سور میں پھونکا جانے والا مرحلہ ہے وہ یاجوج ماجوج کے آخری خروج کے بعد ہوگا۔ ایک یاجوج ماجوج کا یہ خروج ہے، اس کے بعد ایک ورلڈ آرڈر اسلام کا آنا ہے، لیکن یہ اسلام کا ورلڈ آرڈر آنے سے متصلاً قبل بھی ایک یاجوج ماجوج کا بہت بڑا خروج ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے،
وہ کوئی ایک علیحدہ ہی قوم ہے جو یاجوج ماجوج ہی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ چڑھائے گی مکے پر یا یہ عرب پر، اور اس کا دفاع جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکیں گے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کوئی خصوصی جو ہے نا کیڑا بھیجے گا، کرونا کا وائرس کہہ لیجئے، کہ جس کے نتیجے میں وہ سارے پھر مریں گے، اور ان کی لاشیں اٹھانے کی بھی جو ہے نا ہمت نہیں ہوگی، اتنی لاشیں ہوں گی. وہ بارش برسے گی تو وہ ساری صفائی ہوگی، سیلاب شلاب آئیں گے تو بہا کے ان کو لے جائیں گے. پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بابرکت دور کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو ہے نا وہ قیامت ہی ہے. فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، ان سب کو ہم جمع کر کے لے آئیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور دوزخ کو اس دن ان کافروں کے سامنے پیش کریں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، جن کی آنکھیں ہماری یاد سے غافل رہیں. یعنی آج کی دنیا کو گاڈ لیس سوسائٹی کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ غفلت تاریخ انسانی میں کبھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوئی ہے. بت پرستی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ آخری خدا تو اللہ ہی ہوتا تھا. یہ وسائل ہوتے تھے، یہ ذرائع ہوتے تھے، وسائل ہوتے تھے، وسیلہ سمجھا جاتا تھا ان کو. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ سماعت کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کافر لوگوں کا یہ خیال ہے أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ میرے ہی بندوں کو میرے ہی مقابلے میں اپنا مائتی بنا لیں گے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دیں گے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے لیے ہم نے دوزخ تیار کی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے کہیے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. ظاہر ہے لوگ نقصان کسی کا تھوڑا ہے، کسی سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی ساری محنت دنیا کے کھاتے میں چلی گئی. صبح سے لے کے شام تک دنیائی کی سوچ، دنیائی کا خیال، دنیائی کے منصوبے، اور دنیا ہی کے لیے محنت، کوئی دوسرا خیال ہی نہیں. دیکھیں اصل سوچ بندہ مومن کی کیا ہوتی ہے. وہ جس کھونٹے سے بندھا ہوا ہے وہ ایمان باللہ کا توحید کا کھونٹا ہے، اور اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ آخرت ہوتی ہے. دنیا وہ گزرنے کے لیے، گزارے کے لیے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو جیسے تم اجنبی ہو یا جیسے مسافر چل رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ جیسے آپ ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیتے ہو، یہ استعمال کر کے چھوڑنے کی چیزیں. بندہ مومن کا نقطہ نظر یہ ہے، جن کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اس راستے پر ہی میں نے محل بنانا ہے، یہیں پر میں نے مستقل قیام کرنا ہے، یہیں پہ میں نے کھوٹے جو ہے نا وہ گاڑنے ہیں. تو یہ وہ محنت تو انہوں نے بہت کی، یہ سارے لوگ اپنی محنت میں نقصان میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوئے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے رہے بہت اعلیٰ کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ جو ہے وہ صنعتیں ہیں جو وہ لگا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے حقیقت میں اپنے رب کی آیات کا کفر کیا. وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا بھی کفر کیا. کیونکہ اگر اللہ کی ملاقات کی یقین ہوتا تو یہ دنیا پر اس طرح میں نہ کھبتے. جب یہ دنیا میں اس طرح کھب گئے تو گویا انہیں اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے. فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ عکارت چلے گئے، سب کے سب برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے دن ان کے لیے ہم وزن قائم ہی نہیں کریں گے. وہ تو 19-20 کا فرق ہوگا تو تول کے دیکھیں گے نا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. ان کا تو رخ ہی وہ تھا، ان کے لیے کوئی جیسے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حساب کتاب کے بغیر دوزخ میں جائیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ دوزخ ہے. بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور جو میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا کے رکھ دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جو ہے وہ جنت الفردوس چھاؤں والی باغات میں جو ہے رہائشیں ہوں گی. خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی مہمان نوازی ہوگی. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کبھی انہیں جگہ نہیں بدلنی ہوگی، پرمننٹ وہاں رہائش ہوگی. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی فرمائیے کہ اگر سمندر بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سیاہی بن جائیں، اور دوسری جگہ پہ آیا ہے سارے درخت جو ہے نا وہ کلمے بن جائیں. لنفد البحر، تو یہاں فرمایا کہ یہ سیاہی ساری ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی ساری ختم ہو جائے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، خواہ اتنے ہی اور سیاہی لے کے آ جاؤ پھر بھی سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. جھگڑا یہ ہے جی، ایک ہے سالمات،
اور ایک ہیں کلمات۔ سالمات کیا ہیں جی؟ یہ جن کو آپ عناصر کہتے ہیں، عناصر کا کھیل ہے۔ یہ جو نئے سے نئے جو وہ تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ آج کل ہگس بوزان کا بڑا چرچا ہے کہ جی ایک اور سالمہ مل گیا ہے، عنصر ایک اور دریافت ہو گیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ جو بھی کائنات وجود میں آئی ہے یہ کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے۔ جتنی سپیشیز بنی ہیں، ہر سپیشی کے لیے علیحدہ کلمہ کن ہے۔ جو شے وجود میں آئی ہے وہ کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے۔ اب اس کلمہ کن نے اگر کسی سالمے کی صورت اختیار کر لی ہے تو کلمہ کن کا ظاہر ہے۔ تو بندہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری کائنات در حقیقت کلمات کا ظہور ہے۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ سالمات کا ظہور۔ جیسے جتنے بھی آپ کے ماہرین ہیں یا فزکس کے جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں علم فزکس میں، تو وہ کس چیز تک پہنچیں گے؟ عناصر تک پہنچیں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ کلمے سے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب ٹرائی یہی ہو رہی ہے کہ یہ کائنات بنی ہے، ٹھیک ہے، بگ بینگ سے بنی ہے یہ، لیکن یہ جو ہگس بوزان والی جو تھیریز ہیں نا، جس میں وہ کہا گیا کہ ایک آتا ہے وہ عنصر اور آ کے تو ایک کوئی کام کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ یہ ساری تحقیق کس لیے ہو رہی ہے؟ کائنات کے وجود میں آنے کا راز پانے کے لیے۔ اصل میں جب آپ یہ راز پائیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کے زوال کو روک سکیں۔ بنی کیسے ہے یہ معلوم ہونے کے بعد یہ اگلی بات روکی جا سکتی ہے۔ لیکن اتنے کھربوں روپے لگا کے، یا روپے نہیں ڈالر لگا کے، تو آپ کلمے تک تو نہیں پہنچے نا، سالمے تک ہی پہنچے ہیں۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے کہ ایک ہے کلمہ، ایک ہے سالمہ۔ وہ اس مادی وجود کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ سالمہ ہے، لیکن اس سالمے کو وجود میں دینے والا جو شے ہے وہ کلمہ ہے، وہاں سے وہ بات چلی ہے، کن فیکون۔ تو یہ کائنات کے بارے میں نقطہ نظر سمجھنے کا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اسی طرح کا یہ مسئلہ بھی ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح ہی، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے پاس بھی تو ایک کلمہ آیا نا، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وہی کیا گیا ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا حاکم، تمہارا مالک، تمہارا خالق ایک ہی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا ایک ہی ہے۔ یعنی اب یہ تمہیں نہیں نظر آتی وہ وہی، تمہیں میرا یہ وجود نظر آتا ہے، میرے پہ اترنے والا وہ حکم نظر نہیں آتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اس پر لازم ہے کہ نیک عمل بھی کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کرے، خالص اطاعت کرے۔ الا للہ الدین الخالص، سن رکھو کہ اللہ کے لیے صرف خالص دین ہے۔